وأبناهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سامعین گرامی، سامعین محترم، حضرت پیر صاحب قبلہ حضرت پیر طریقت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف و لطف زیدہ مجد و کریم تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات بھی یہاں مسجد کے اندر حاضر ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ رات کا 1 بجنے والا ہے، آپ نے بھی آرام کرنا ہے اور میں نے بھی واپس لاہور جانا ہے۔ آپ حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا، بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک غمی بھی ہے کہ آپ نے اتنا اہتمام کیا اور پھر آپ نے بندے اکٹھے نہیں کیے۔ اتنی بڑی جامع مسجد ہے، اتنا بڑا شہر ہے، تو یا تو پھر لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے یا پھر آپ نے محنت نہیں کی۔ آپ نے سکرینیں بھی لگائی ہوئی ہیں تو پھر یہاں بندے آنے چاہیے تھے۔ تو یہ حضرات آپ اہل سنت و جماعت جو ہے یا اپنا رویہ بدلیں، اپنے حالات اور خیالات بدلیں، تو اس واسطے میچ دی وجہ تو آیا تے اور ظلم ہے جی ہاں، جس قوم نو اپنے نبی دے جلسے نال میچ پیارا ہوئے تے تے گل اور خطرناک ہو جانی۔ اس لیے آپ حضرات اس پر بحث نہ کریں کہ کیوں نہیں آئے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں آئے، آنا چاہیے۔ پیر صاحب قبلہ کی یہ تاریخ پڑھ کر مجھے اس دن بھی مینار پاکستان بھی یہ ملا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے اندر اب 1 بجے تک جاگتے رہنا، پھر 1 بجے کے بعد پھر کون اٹھے گا، کون نماز پڑھے گا، اور یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے۔ آپ حضرات اگر کوئی جلسہ رکھیں تو اس کا کوئی طریقہ کار وضع کرے، اس کا آدھی رات سے زیادہ تک جاگتے رہنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ پھر آپ کا یہ علاقہ بھی بہت دور ہے، ہمارے جیسے آدمی جس نے صبح جا کر پڑھانا ہے جی، میں تے ویلا کوئی نہیں، میں سویرے سونا کوئی نہیں، میں جا کے حدیث پڑھانی تے میں اس حالت بیماری بھی تسی میں نے بلایا تے کم از کم میں نے تو تسی پہلے فارغ کر کے بھیج دے دے، تساں کہ نہیں تسی ساریاں گلاں ساڑیاں سن کے جاؤ، تے میں تھوڑی سنن واسطے تیار بیٹھا ہوں تھوڑی گلاں۔ آپ حضرات کوئی طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ اہل سنت کے اندر پیدا کریں، کوئی جلسے کا بھی اہتمام کا کوئی طریقہ ہو، اس کے اندر ایک ہی تقریر ہو، مفتی صاحب کر جائیں ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جن حضرات سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ حضرات کو بھی اسی اعتبار سے محنت کرنی پڑے گی تو پھر حالات کا مقابلہ ہوگا۔
آپ اہل پاکستان ہیں، پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ نہایت ہی دردناک ہے، خوفناک ہے، المناک ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کی صورتحال یہی ہے۔ اس پادری نے امریکہ کے اندر 1.5 گھنٹہ قرآن مٹی کے تیل میں رکھ کے اس نے قرآن جلایا ہے۔ استغفر اللہ کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہو چکا ہے، یہ تو ہو چکا ہے جو ہونا تھا۔ اور اگر ہمارا اسی طرح رویہ رہا جس طرح ہم نے روایتی باتیں سن کے اور روایتی باتیں کر کے تو فارغ ہو گئے، تو یہ نہایت ہی اہل سنت کے لیے دردناک بات ہے۔ پھر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس بھی ہے یہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر انہوں نے امام الانبیاء کے خاکے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ معذرت نہیں کر رہے اس پر، بلکہ وہ $2 کے فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچ رہے ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انہوں نے 86 سال قید سنا دی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد 4 آدمیوں کا قاتل امریکی پاسپورٹ یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو پاکستان نے اگر اسی طرح ہی رہنا ہے، اہل پاکستان نے، کہ میچ کی خاطر ان کے ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے، ان کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، اور پھر یہ کاروبار معطل کر کے گیند بلے کے سامنے، گلی ڈنڈا کے سامنے بیٹھ جائیں گے، تو پھر ان میں محمود غزنوی کون پیدا ہوگا؟ ان میں صلاح الدین ایوبی کب آئے گا؟ ان میں طارق بن زیاد کب آئے گا؟ کب آئے گی یہ مائیں اب کریکٹر پیدا کرتی رہیں گی ان میں۔ اب اقبال کہتا ہے، یہ شیخ پیر صاحب نے بھی لکھا ہے شعر، کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اگر کوئی اور قوم ہوتی، ایک ایت بھی جلتی کسی قوم کی، ہندو سکھ کرکٹ کھیل رہے ہوتے نا، ان کی کتاب کی توہین ہوتی تو ان کے کھلاڑیوں نے گراؤنڈ چھوڑ کر واپس آ جانا تھا کہ یار ہم کس منہ سے کرکٹ کھیلیں، ہماری تو کتاب کو جلا دیا گیا۔ لیکن یہ واحد دنیا کی پاکستانی کرکٹ ٹیم تھی جن کے کان تک جوں نہیں رینگی، اور انہوں نے وہاں بلے مارتے رہے، اور پھر یہ سازش کے تحت ہوا ہے سارا کچھ، اور ہو رہا ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیم کو پیسے دے کر جتایا گیا ہے تاکہ پاکستانیوں کی توجہ ممتاز حسین قادری کی طرف نہ ہو۔ یہاں پیسے مل رہے ہیں، نہ میں بیٹھوں گا آپ کے سامنے، یہاں نعت پڑھنا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری تقریر کرنا بھی یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، پولیس مجھے گرفتار نہیں کرے گی، میں نے سخت بات بھی کر دی، آپ کہیں گے جی ہمارے پنڈ کا مسئلہ ہے، مولانا صاحب کو پیر مکی سے جا کر گرفتار کر لیں، یہ پیر مکی کا امام ہے، وہاں سے جمعے کے دن اس کو گرفتار کر لینا۔ اب تھانہ کو سار ہو اور ممتاز حسین قادری کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اور وہاں وہ نعت پڑھے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، تو یہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ بھی بچوں والے ہیں، میں بھی ہوں، جوان بچے کو بھی بخار ہو جائے تو باپ کو رات نیند نہیں آتی، تو ممتاز حسین قادری 2 مہینے کا بچہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کو بچہ یاد نہیں آتا ہو؟ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے۔ بڑے دردناک مسائل ہیں، اس لیے آپ حضرات اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اپنا رخ کوئی بدلیں، صرف نعروں سے اور ان باتوں سے اب بات نہیں بنے گی۔ اور ممتاز حسین قادری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ریمنڈ کو سفیر بھی ملنے آ رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو شراب بھی مل رہا ہے، اس کو عورتیں آ کر ناچتی ہیں کوڑ لکھپت جیل میں۔ ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کے دشمن کو تو قتل نہیں کیا، اس نے رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کیا۔ 65 ایجنسیوں نے، اپنوں نے بیگانوں نے اس سے تحقیق کی ہے، 65 ایجنسیوں نے۔ اب آدمی دوسری تیسری بار اپنا بیان بدل لیتا ہے، لیکن ہر بار اس نے یہی کہا کہ میں نے محبت رسول میں یہ کام کیا اور میرا کوئی مقاصد نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے یہاں اس علاقے میں آ کر مجھے جہاں خوشی ہوئی ہے نا، وہاں پریشانی بھی بڑی ہوئی ہے کہ آپ حضرات روایتی تقریریں سننے کے بڑے شوقی مجھے لگ رہے ہیں کہ بھائی کوئی فکر کی بات ہو کہ ملت اسلامیہ پر کیا گزر رہی ہے،
اب ملت اسلامیہ اس وقت کن المناک صورتحال سے دردناک دوچار ہے. ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگے کر کے ان پر کتے چھوڑے جاتے ہیں عراق میں. بتاؤ ایک مسلمان کو ایسے باندھ کر جب اس پر کتا چھوڑا جائے گا تو وہ مسلمان کیا سوچتا ہوگا کہ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. ڈاکٹر رافیہ صدیقی کا اتنا جرم ہے کہ اس نے امریکی فوجیوں پر ایسے پسٹل تانا ہے. اس نے وہ تو بیچاری کو پرویز مشرف نے بیچا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس کے خلاف تو میں تو اس کے خلاف نہیں بولتا اس واسطے کہ میں اس کے دور میں 2 بار جیل جا چکا ہوں. اس نے ہمیں گرفتار کر کے اندر ڈال دیا. اب تو اس کے خلاف بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب وہ چلا گیا ہے. میں نے اس وقت اس کو کہا تھا کہ تو نہیں رہے گا اس ملک میں پیر مکی کے ممبر پر رہوں گا. اور میں نے کل جمعہ تھا، میں نے کل بھی پیر مکی کے اندر جمعہ پڑھایا ہے. مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ تو اس ملک میں نہیں رہا کیونکہ وہ رسول اللہ کے دین کا غدار تھا اور ہم حضور کی عزت و ناموس کے محافظ تھے. اس لیے ہم اس کے دور میں جیل گئے. اس نے ہمیں نظر بند بھی کر دیا، روٹی پانی بھی ہمارا بند کیا، کپڑے تک اس نے بند کر دیے. لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہاں حضور کا چرچا تو رہنا ہے. جنہوں نے رسول اللہ کے لیے کام کیا ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. حضرت بلال نے تو ایک محلے پر حکومت نہیں کی، پوری دنیا پر سکندر ذوالقرنین نے کی. اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے. یہ حضور کی محبت کا اثر ہے. یہ امام الانبیاء کے ساتھ پیار کا اثر ہے. اس واسطے آپ حضرات کچھ جو ہے نا وہ مضبوط ہوں. مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جناب وہ تلوار اٹھا لیں یا جناب. مجھے تو ان اسلحے والوں پر بھی ترس آ رہا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی چپکلش ہے، ان کو کیوں اتنا آپ نے اسلحہ پکڑایا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ڈرتے ہیں آپ؟ اب میں جاؤں گا، میری مسجد کے باہر کوئی محافظ نہیں ہے. میں سب سے زیادہ حکومت کے خلاف میں بولتا ہوں. بے نظیر کے خلاف میں بولا، پرویز مشرف کے خلاف میں بولا، اب شبازے کے خلاف میں بولتا ہوں، گیلانی کے خلاف میں بولتا ہوں، زرداری کے خلاف میں بولتا ہوں، چیف جسٹس کے خلاف ہم بولتے ہیں. ہمیں تو کبھی کسی نے گولی نہیں ماری، نہ آدھی رات گھر سے اترتے ہوئے کبھی ڈر لگا، نہ گھر میں چڑھتے ہوئے کبھی ڈر لگا. میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا بابا کہ چلو کوئی گولی آئے تو بندہ بھاگ جائے. میرے ساتھ والے تو بھاگ جائیں گے، میرے تو حال آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہے. تو حضور کی غلامی کا یہ مطلب آپ لوگ انہوں نے بھی ایسے اٹھا لیا اور آپ نے بھی ایسے اپنے بچوں کو پکڑا دیا. کیا کرتے رہے؟ ایک ہر عشق مصطفیٰ سامان اس. جب رسول اللہ بدر کی طرف جا رہے تھے نا تو آپ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں. آپ نے بار بار پوچھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں. سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں. اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے صحابہ کے پاس گھوڑے تو تھے ہی کوئی نہیں. گھوڑا ایک تھا یا 2 تھے. بدر کی طرف جاتے ہوئے صرف 70 اونٹ تھے. گھوڑا ایک تھا یا 2 تھا. تو اقبال کہتا ہے صحابہ کے پاس گھوڑے تھے ہی نہیں تو انہوں نے ڈالنے کیا تھے سمندر میں. قلندر لاہوری اقبال درویش لاہوری خود سوال کر کے اس کا جواب دیتا ہے. کہتا ہے سعد بن معاذ نے 4 ٹانگوں والے گھوڑے مراد نہیں لیے بلکہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس، بحر و بردر گوشہ دامان اس. انہیں محبت رسول والے گھوڑے مراد لیے تھے کہ جس کے پاس محبت رسول ہوتی ہے کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. حضور کی محبت کائنات میں. اقبال جیسا بندہ جس نے رب کے ساتھ شکوہ کر دیا، اقبال کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے. لیکن اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نہیں، اس کو دنیا نے کسی نے سیدھا نہیں کیا. لیکن اقبال کہتا ہے اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. حضور میں بڑی دنیا پھریا، میں نو سیدھا کسی نے کیتا تو آڑی محبت میں نو سیدھا کر دی. حضور کی یہ بڑے بڑے شیر. حضرت سفینہ شیر کے سامنے آئے جنگل میں تو شیر حملہ آور ہونے لگا تو آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا خیال کر کے حملہ کری، میں رسول اللہ دا غلام ہوں. فاروق اعظم نے دریائے نیل کو خط لکھا، فرمایا تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چل، پھر اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر اللہ کا بندہ تمہیں حکم دیتا ہے چل. تو دریا کے اندر رکا ڈالنے کی دیر تھی، دریا چل پڑا. تو یہ مطلب ہے حضور کی غلامی سے بڑھ کر کائنات میں یہ کلاشن کوف ہے. یہ جناب ایسے یہ ہٹو یہ بچو یہ نہیں بچا سکتی. حضور کی محبت تھی تو ساری کائنات صحابہ کے پاؤں میں سمٹ کر آ گئی. انہوں نے کوئی دریاؤں تلواروں سے کوئی تھوڑا مسئلہ چلا ہے وہاں. تلواریں تو ان کے پاس ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر کافر ہنس پڑتے تھے. حضرت نعمان بن مقرن
یزدگر کے دربار میں گئے تو آپ کی تلوار کو دیکھ کر وہ ہنس پڑا حضرت نعمان صحابی رسول کو. وہ کہنے لگا اس تلوار سے لڑنا ہے جو تو اٹھا کر لائے؟ آپ نے فرمایا ہم تلواروں سے نہیں لڑتے، جب میدان میں آئے گا پتہ پھر چلے گا، ایسے نہیں پتہ چلتا، پھر پتہ چلے گا. اس نے اور مذاق کیا حضرت صحابی رسول سے، حضرت نعمان بن مقرن سے. اس نے مٹی کا ٹوکرا بھر کے اس کے اوپر اس نے مخمل چڑھا کر کہا کہ یہ لے جاؤ، ہماری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، جس طرح سفیروں کو لوگ مٹھائیاں دیتے ہیں. حضرت نعمان بن مقرن نے وہ اٹھا کر بڑی محبت سے چوم کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا. آپ سمجھ جائے کہ یہ مٹی ہے، لیکن صحابہ نے اس سے بھی لطف لیا. جا کر اپنے سپہ سالار صحابی کو کہا کہ یار مبارک ہو. انہوں نے کہا جی کس چیز کی؟ فرمایا یزدگر بادشاہ جو ہے نا، اس نے اپنی زمین کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی. کیسے لوگ یہ حضور کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں، حضور کی غلامی. میں اب لمبی چوڑی تقریر تو کرنا نہیں چاہتا آپ کے سامنے، پھر کبھی آؤں گا تو آپ کو لمبی چوڑی تقریر سناؤں گا. آج تقریر کرنے کا موقع نہیں. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اقبال کا نا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رم تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب. اے میں ان اقبال کھل گیا، میں اقبال یاد ہے ہاں تے میں او اقبال بیان نہیں کرتا جڑا مجید نظامی نوائے وقت چ لکھدا، او تو پڑھے ہی کوئی نہیں اقبال نو. اقبال بڑی وڈی شے ہے. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں. آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر ہی نہیں گیا. شاہ جی اقبال حج تے کوئی نہیں گیا. بندہ کوئی کہے نا جی اقبال مواجہ شریف جالیاں دے سامنے کھڑ کے حضور نال گل کی تھی. اقبال تے قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا، اتنا شرمندہ ہے حضور کو. قیامت والے دن بھی اقبال نہیں جانا چاہتا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. اقبال کہندا یا اللہ تو تے بڑا کریم ہے، مینوں بخش دیویں، جے نہ بخشنا ہوئے تو حضور دی نگاہ دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کر. اقبال دی اپنی بات ہے، کیڑی جگہ ہونی جڑی حضور دی نگاہ تو پوشیدہ ہونی؟ ہاں اے تو ممکن ہی کوئی نہیں بھائی قیامت والے دن رسول اللہ دی نگاہ کو کوئی چیز پوشیدہ رہے. گل میری سمجھ آ رہی؟ میں ہن آخر دو گلاں کر کے اے تحفظ اے ختم نبوت دا مسئلہ اس طرح نہیں. ہاں اپنے جڑے تے آون انہاں نوں کوئی موضوع دے، انہاں کو اس موضوع تے گل کرو یار، سانوں دسو کہ حضور دی شان کیا ہے. وہابیاں دا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تے ویسے جلے انہاں نوں کوئی عقل ہی کوئی نہیں. چلے او کیڑی گل ہے؟ اور کوئی غیب تجھ سے نہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں بھئی یا رسول اللہ، اللہ اور کیڑی شے تہاڈے کو چھپا کے رکھنی سی جدوں اپنا آپ بھی چھپایا، تے اور کیڑی جڑی شے ہی تہاڈے کول نہ چھپا کے رکھنی سی. گل سمجھ آ رہی؟ ہاں انہاں وہابی تو ویسے بیکار لوگ ہیں، بیکار پتھر ہیں. بھائی حضور دے بارے حضور دیاں شاناں دس لوگاں نوں کہ حضور دا ہاتھ کیہو جہا سی. دو ابرو قوس مثال، پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو قوس مثال دسن، جے تو نوکے میادے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں. اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں. لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکھدیاں تے کرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے، شالا وت بھی آمن ہو گڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں، کتھے جا لڑیاں. نعتیں تو نصیر سب نے لکھی مگر یہ نعت آفاقی ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں، کتھے جا لڑیاں.
یہ حضور دی شانت دسو لوگوں ایتھے ہن پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور دے دندان نو موتیاں نال تشبیہ دتی اور حضور دے جڑے لب ہائے مبارک سن انہاں نو یمن دے لالا نال تشبیہ دتی امام احمد رضا بریلوی نے اس تو اگلی گل کیتی او بھی سنو امام احمد رضا بریلوی کی گل کیتی فرماندے آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا نا بھائی حضور دے دند موتیاں جائے تے اعلی حضرت بریلوی عرض کی تھی حضور میں اگلی گل کرنا آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اعلی حضرت بریلوی کہندے جدوں حضور مسکرائے نا تے عدن دے موتیاں جدوں حضور دے دند ویکھے تے غش کھا کے ڈہ پے انہاں کہو اسی کتھے تے حضور دے دند کتھے سمجھ آئی اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا امام احمد رضا بریلوی کہنے کہ جدو یمن دے لالا نے حضور دے لب ویکھے تے وہ بھی غش کھا کے ڈہ پے انہاں کہو اسی کتھے تے حضور دے لب کتھے لیکن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا اے ہن تانوں شعر سمجھ کوئی نہیں آیا تو صاحب سبحان اللہ کہہ چھڈی پیر صاحب تو مستثنا ون باقی اگر میں پھر پڑھنا دوبارہ مجمع چ مینوں ادا کوئی معنی دسے تے میں 11ویں والے دے نام تے 1100 روپے اپنی جیب وچ ہوڑے دیاں تسی ویسے سبحان اللہ کر چھڈی تانوں سمجھ کوئی نہیں آیا شعر دی چلو اے بھی بڑی غنیمت ہے اعلی حضرت بریلوی کہندے خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا اے تے تسی ویکھیا سویرے پل پئی ہوندی تواڈے تے شبنم کہندے کہ پل کہندے تریل پئی ساڈے اوتے ضلع اٹک وچ پل کہندے پل پئی ہوئی تریل نہیں کہندے اردو وچ کہندے جناب کہ شبنم پئی ہوئی تسی تو کہندے ہو تریل پئی ہوئی سویرے باغ وچ جاؤ تے تریل پئی ہوندی پھل کھڑے ہوندے تریل تے تساں سنی ہونی بھئی پیندی باغ وچ لیکن تریل نو تریل پے جائے اعلی حضرت بریلوی کہندے خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اے پیر صاحب ایک گل امام احمد رضا بریلوی کی تھی پوری تاریخ اسلام میں ایک گل کسے نہیں کی تھی کہ شبنم نو بھی پسینہ آوے تے ڈوب جائے باغ دے تے دا مطلب دسی کوئی یا میں دساں نہیں تو میرے کو لے لو 12ویں والے نا تے 1200 ہو دے دیاں گا لو جی میں تساں سارے نو سلام ہوے حضور دے غلام ہو دیکھو نا میں نہیں گیا تے چیف جسٹس دی کوٹھی تے نہیں گیا آ گیا تو تواڈے کول میں آ گیا سمجھ اس واسطے کہ جڑا حضور دا غلام ہوے او ساڈے سراں دا تاج ہے تے باقی بھاویں کوئی ہوے اسی نو کدی سمجھے کچھ نہیں میں نے کہا جا اوئے اور جنہ حضور دا چہرہ ویکھیا تے انہاں جی اور میاں صاحب فرمایا 2-3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دو جہانی انہاں نو ادا مطلب اے وے کہ باغ وچ پھل کھڑے ہوئے سی چمبیلی دا گلاب دا چٹا رتا پیڑا کالا اور جتنے پھل ہوندے جناب تے باغ وچ آکڑی کھڑا سی کہندا اے میرے وچ ویکھو اے پھل کھڑے تے اعلی حضرت بریلوی کہندے جدوں رسول اللہ دا چہرہ ویکھے نا انہیں تو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گئے انہاں کہا یار میں کتھے ہوئے اے امام احمد رضا بریلوی گل کی تھی آج تک کوئی کر نہیں سکیا ہے گل فرماتے ہیں جب مدحت پرواز میں مدحت شاہ میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں اوے بابی بس تینوں ہاتھ جوڑ کے کہندے ہیں او خدا نے بندیا اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب او بڑا عشق تے صحابہ کر سکدے ہیں بھائی پیو نو کوئی چڑ ماردا اے صدیق اکبر ہی مار سکدے مامے کوئی مار سکنا اے فاروق اعظم ہی مار سکدے سمجھ آئی بات اور اپنے سکے پیوںا کوئی مار سکتا اے ابو عبیدہ بن جراح ہی مار سکتے اے اقبال کہندا بڑا عشق نہ منگی تیرے واسطے کی کوئی نہیں اے تھوڑا جہا منگی حضور دا عشق ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب کہندا تھوڑا جہا منگی لیکن سوز علی والا منگی تے صدیق اکبر والا منگی اے ہن میں دے تفصیل نہیں جانا چاہتا کہ اقبال کتھے جا کے گل کیتی ہن میں آخری 2 واقعہ تانوں سنا کے اپنی گفتگو مکانا چاہنا اے کہندے جناب کہ ممتاز حسین قادری نے جڑا کام کیتا ہے اے ماورائے عدالت کام کیتا ہے ہن مسئلہ اے چل رہا پاکستان وچ ساڈے جج کتنے دلیر ہیں کہ ریمنڈ دا مسئلہ آیا تے باہر نس گیا فیصلہ کر کے تے ممتاز حسین قادری دا مسئلہ آیا تے تسی فیصلہ دینا ہے اسی ویکھدے ہیں کیڑا جج ہے جڑا ممتاز حسین قادری نو سزا سناندا ہاں اے رسول اللہ دا غلام ہے سمجھ آئی نا بات میں نو مفتی حنیف صاحب نے دسیا مفتی حنیف صاحب وہ جڑے اجی بھی حکومت دے زیر نگرانی ہیں جنہاں تقریر کیتی تے ممتاز حسین قادری قتل کیتا ہے او ہن حکومت کہندی مفتی حنیف صاحب نو کہ تو ایو جی تقریر کیتی کیوں ہے تے میں آکھیا جی انہاں امریکہ کولوں تقریر لکھایا کریے بھئی جمعہ والے جڑ کیڑی کرنی
امریکی سفارت خانے جایا کریے یا لاہور جڑا انہاں دا کونسلیٹ ہے اوتھے جا کے دسیا کریے جناب اسی جمعہ پڑھانا ہے تقریر لکھ دو اور ظالما امریکہ سانو دسنا ہے نبی دی شان اساں صدیق اکبر کو پوچھیں گے دسو جی نبی دی شان کیوں جی سی اسی عبداللہ بن رواحہ کو پوچھیں گے صحابی رسول کو دسو جی حضور دا چہرہ کیسا سی آپ نے فرمایا میں تانوں دسنا تساں حضور دا چہرہ ویکھیا نہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا اساں ویکھیا تانوں دستے ہیں کیوں جا چہرہ سی آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ کوئی معجزہ لے کے نہ دے نا تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا اے صحابہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور سانو کہہ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے میں نے کہا جی ہمارے پاس دیکھو نا اسی کلاشن کوفہ میں کڑیاں تھے اے کتنے منڈے سونے سونے جناب چکی پھر کلاشن کوفہ اے نہیں سنی ستے ہوئے شیرن انہاں دا کوئی مقابلہ نہیں انہاں کو اقبال حضرت حسان بن ثابت نو انہاں لوگاں تانے دیتے انہاں کیا ہوئے تواڈے کول تے روٹی کوئی نہیں تلواراں کوئی نہیں جس نبی دا کلمہ پڑھیا نے تانوں تو روٹی بھی پوری نہیں لبدی اہل سنت و جماعت کے لیے حضور کے سامنے حضرت حسان یہ شعر پڑھ گئے خدا کی قسم کبھی کسی کی چیز کی طرف نہیں دیکھا اس لیے کہ حضرت حسان ہمارے لیے ضمانت دے گئے فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا فرمایا ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کا عشق موجود ہے بس کیوں جی شاہ جی اس تو وڈا اور اہل سنت و جماعت اس ویکھ رہے ہو تواڈے سارے دے چہرے چمک رہے میں نے کوئی یہ جا چہرہ نہیں نظر آ رہا کہ جڑا کوئی پریشان ہوئے بلکہ کھڑے ہوئے پھلاں دی طرح چہرے کیوں کہ حضور دی محبت چیز ہی ایسی یہ بڑے بڑے دے جناب بال کٹ کے حضرت خالد بن ولید کوئی منن والے ہے خالد بن ولید بھی من گئے حضرت عمر کوئی منن والے ہے حضور دا گل ہی اتنی بڑی ہے میں ملک شام گیا حضرت خالد بن ولید دی قبر تے حاضری دیتی ہمس آپ دی قبر ہے اینج مسجد اس طرح بڑی بڑی ساری مسجد ہے باہر مین اتے بڑیاں بڑیاں دو تلواراں اینج لگی ہوئی ہیں اینج کر کے تو حضور نے فرمایا نا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیاں تلواراں میں جو ایک تلوار ہے تے باہر انہاں بڑیاں تلواراں سیمٹاں دیاں بنائیاں تاکہ جیڑا گزرے تے انہوں پتہ لگے بھائی بابا جی تلواراں والے اندر لیٹے ہوئے اندر گئے تے وہ فانوس بھی تلواراں بڑی ہوئی ہیں آپ دی قبر دی جاڑیاں بھی تلواراں بڑی ہوئی ہیں اوتھے میں حاضری دیتی اے جڑیاں میں گلاں کرنا نا دلیری والیاں میں اوتھے دعا منگی سی عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے تے میں جا کے خالد بن ولید دی قبر نال موڈا لا لیا تے میں دو سنتا تے ترا وتر پڑھے مسافر ہیں اگے جانا تے میں کہا جناب تسی بڑے دلیر ہو تے میں تہاڈی قبر نال اپنا موڈا تا لایا بھی ساڈے اندر بھی کوئی دلیری پاؤ اے گلاں ایویں نہیں ہوندیاں اے خالد بن ولید دے کول میں منگ کے آندی نہیں تو ہر بندے دیا اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہتا ہے جدیاں گھر بے کے ٹنگاں کمدیاں ہوں انہیں حضور دی عزت دی کی گل کرنی جنہوں گھر بہاؤ باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا حالات بڑے خراب ہیں حکومت کے تیور نہیں ٹھیک اقبال کہتا ہے چھوڑ پرے